ایران ورلڈ کی اولڈسٹ سویلائزیشنز میں سے ایک۔ پچھلے 500 سالوں سے ایران انہی بارڈرز کے ساتھ دنیا کے نقشے پر موجود ہے، اور شاید ہی دنیا کی کوئی سپر پاور ایسی ہو جس نے ایران پر اٹیک نہ کیا ہو، پھر چاہے وہ برٹش ہوں، رشینز ہوں، ترکس ہوں، منگولز ہوں، عربز ہوں یا پھر رومنز۔ ہر ایک سپر پاور نے ایران کو فتح کرنے کی کوشش کی ہے۔ اس کی بڑی وجہ یہ تھی کہ ایران دنیا کے کراس روڈز پر لوکیٹڈ ہے۔ اس کی ایک جانب یورپ، دوسری جانب افریقہ اور تیسری طرف ایشیا ہے۔ آج کے ایران 7 کنٹریز کے ساتھ بارڈر شیئر کرتا ہے۔ اس کے علاوہ ایران کو 3 سمندروں کی بھی ایکسس ہے۔ نارتھ میں کیسپین سی، ساؤتھ میں پرشین گلف اور گلف آف عمان۔ ایران کے ساؤتھ میں دنیا کا سب سے امپورٹنٹ اور خطرناک پوائنٹ اسٹریٹ آف ہرمز بھی واقع ہے۔ ورلڈ کی 20% آئل اینڈ گیس سپلائی اسی پوائنٹ سے گزر کر جاتی ہے۔ اسٹریٹ آف ہرمز کے ساتھ اسٹریٹجیکلی لوکیٹڈ یہ 7 آئی لینڈز بھی ایران کا پارٹ ہیں۔ ایران نے پچھلے 40 سالوں سے ویسٹ اور اسرائیل کی ناک میں دم کر رکھا ہے، لیکن دوستو کیا وجہ ہے کہ ان کی اتنی پاورفل ملٹریز ہونے کے باوجود بھی یہ آج تک ایران پر اٹیک نہیں کر پائے؟ کیونکہ سب کنٹریز جانتے ہیں کہ ایران پر اٹیک کرنا بیک فائر بھی کر سکتا ہے۔ ایران کو انکانکریبل بنانے میں بہت سی وجوہات ہیں، جن میں سب سے امپورٹنٹ ایران کی جغرافی ہے۔ دوستو کیسے ایران کی ہسٹری، پروکسیز اور جغرافی اسے اتنا پاورفل بناتی ہیں، آج کی ویڈیو میں ہم اسی بارے میں جانیں گے۔ سب سے پہلے سمجھتے ہیں ایران کی جغرافی کو۔ اس کے صدرن اور ویسٹرن سائڈ پر زیگروس ماؤنٹینز ہیں، جو کہ ایران کی کوسٹ سے لے کر عراق اور ترکی تک پھیلی ہوئی ہیں۔ اس سارے ایریے کو کراس کرنا بہت ہی ڈیفیکلٹ ہے۔ یہ پہاڑ ایران کے لیے اتنے امپورٹنٹ ہے کہ جب عراق نے 1980s میں ایران پر اٹیک کیا تو ان کا پلان تھا کہ سب سے پہلے وہ آئل رچ خوزستان پر قبضہ کریں گے، جس کے بعد دیگر ایران کے دوسرے بڑے شہروں جیسے تہران، قم اور شیراز وغیرہ پر قبضہ کر کے ایرانین ریولوشن کو کچل ڈالیں گے۔ لیکن 2 سالوں میں عراقی آرمی پورے خوزستان پر بھی قبضہ نہیں کر پائی۔ انہوں نے بہت کوشش کی زیگروس کو پار کرنے کی، مگر ناکام رہے، اور پھر ایران نے کاؤنٹر اٹیک کیا اور عراق کے اندر تک گھس گئے۔ مگر یہاں انہیں سپلائز کا مسئلہ پیش آ رہا تھا۔ جہاں عراقی آرمی کو اپنے شہروں سے آسانی سے سپلائز مل رہی تھیں، وہیں ایرانی شہر زیگروس ماؤنٹینز کی دوسری طرف تھے، جس سے سپلائز فرنٹ لائنز پر بھیجنا مشکل ہو گیا تھا۔ یہ وار 8 سال بعد ختم ہوئی بنا کسی نتیجے کے، اور دونوں فوجیں پری وار بارڈرز پر واپس چلیں گئیں۔ اسی طرح ایران کے نارتھ میں البروز ماؤنٹینز ہیں، جو اسے ناردرن سائڈ سے پروٹیکٹ کرتی ہیں۔ یہ ماؤنٹین رینجز نہ صرف ایران کو پروٹیکٹ کرتی ہیں، بلکہ یہ نیچرل ریسورسز جیسا کہ یورینیم، سلور، گولڈ اور زنک سے مالا مال ہیں۔ 20th سینچری میں ایران کے سمندروں اور کوسٹل ریجنز میں آئل اینڈ گیس کی بڑی بڑی ڈسکوریز ہوئیں۔ آج پوری دنیا کے 15% نیچرل گیس اور 10% آئل کے ریزروز ایران کے پاس ہیں۔ ایک اور چیز جو ایران کو سیکیور بناتی ہے وہ ہے اس کی 2500 کلومیٹر لمبی کوسٹ لائن۔ بندر عباس دنیا کے موسٹ امپورٹنٹ چوک پوائنٹ اسٹریٹ آف ہرمز کے اوپر ہی لوکیٹڈ ہے۔ یہی پوائنٹ آج ایران کی سب سے بڑی جیوپولیٹیکل لیوریج بھی ہے، کیونکہ اگر ایران اپنی نیوی کے ذریعے یہ پوائنٹ بلاک کر دے تو پوری دنیا کی اکانومی کولیپس کر جائے گی، کیونکہ 20% ورلڈ آئل سپلائی یہاں سے ہی گزر کر جاتی ہے۔ ایران کا دوسرا سب سے بڑا بیریئر جو دشمنوں کو حملہ کرنے سے روکتا ہے وہ ہے یہ 2 ریگستان، دشت لوت اور دشت کاویر۔ لوت ڈیزرٹ ہاٹسٹ پلیس آن ارتھ بھی بولا جاتا ہے، کیونکہ یہاں ورلڈ کا ہائیسٹ 70 ڈگری سینٹی گریڈ ٹمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ اس ٹف جغرافی کی وجہ سے ہی صدیوں سے ایران کو کونکر کرنا امپوسیبل رہا ہے۔ لیکن جغرافی کے ساتھ وہ دوسری چیز جو ایران کو اتنا پاورفل بناتی ہے وہ ہیں اس کی پروکسیز، جیسا کہ حزب اللہ اور حوثیز۔ اگر ہم ایران کے ڈیموگرافکس کو دیکھیں تو یہاں تقریباً 9 کروڑ کے قریب لوگ رہتے ہیں، جن میں 95% شیعہ مسلمز ہیں۔ ایران میں 55% لوگ پرشینز، جبکہ باقی آذیریز، بلوچ، کرز اور لرز وغیرہ شامل ہیں۔ ریولوشن سے پہلے ایران ایک لبرل کنٹری ہوا کرتا تھا، جو کہ امریکہ کا ایک کلوز الائی تھا۔ جس طرح
آج بہت سی عرب کنٹریز ہیں۔ یو ایس اے ایران کو ویپنز بھی دیا کرتا تھا، لیکن ایرانی ریولوشن کے بعد سب بدل گیا۔ ایران اور یو ایس اے کے تعلقات خراب ہو گئے۔ آپ کو جان کر حیرانگی ہوگی کہ 1979 سے پہلے ایران کے اسرائیل کے ساتھ بھی بہت اچھے تعلقات تھے۔ ایران اسرائیل کو تسلیم کرنے والا دوسرا بڑا اسلامی ملک تھا، لیکن اسلامک ریولوشن آنے کے بعد ایران نے اسرائیل کو اپنا نمبر 1 اینیمی ڈکلیئر کر دیا اور انہوں نے اسرائیل کے ساتھ سارے تعلقات ختم کر ڈالے اور تہران میں موجود اسرائیلی ایمبیسی کو پیلسٹینین ایمبیسی میں کنورٹ کر دیا۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ ایران کے اسرائیل کے ساتھ ساتھ امریکہ اور یورپ سے بھی تعلقات خراب ہو گئے۔ شیعہ ریولوشن کے بعد ساری عرب کنٹریز بھی اینٹی ایران ہو گئیں۔ انہیں اس بات کا ڈر تھا کہ یہ آئیڈیالوجی ان کی کنٹریز میں نہ پھیل جائے، کیونکہ سب عرب کنٹریز بادشاہتیں ہیں۔ اسی وجہ سے ان کنٹریز نے 1980s میں ایران عراق وار میں صدام حسین کو بیک کیا تھا۔ اس کے بعد ایران نے اپنی پروکسیز پورے ریجن میں پھیلانا شروع کر دیں، کیونکہ ایران کو سمجھ آ گئی تھی کہ اگر اس نے سروائیو کرنا ہے تو اسے اپنی آئیڈیالوجی سپریڈ کرنی ہوگی، کیونکہ ایران اور اس کے سب سے بڑے دشمن اسرائیل کے بیچ میں یہ سب عرب کنٹریز آتی تھیں۔ اس لیے اسے کچھ ایسا کرنا تھا جس سے وہ اسرائیل کو دور ہونے کے باوجود بھی تھریٹ کر سکے۔ اس کے بعد ایران نے ایسے سارے گروپس کو سپورٹ کرنا شروع کر دیا جو اینٹی اسرائیل تھے، جیسا کہ حماس، حزب اللہ، اسد رجیم اور عراقی شیعہ ملیشیاز۔ اس سارے نیکسس کو ایکسس آف ریزسٹنس بھی بولا جاتا ہے، اور اسی نیٹ ورک کے ذریعے ایران اپنے سب دشمنوں پر نظر بھی رکھتا ہے تاکہ وہ ایران کو کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں۔ اب بات کرتے ہیں ایران کے ڈرونز کی۔ جب ارلی 2024 میں ہوسیز نے ریڈ سی سے گزرنے والے شپس کو نشانہ بنانا شروع کیا، تب فرانس نے $20,000 کا ایک ہوسی ڈرون گرانے کے لیے $1 ملین کی میزائل استعمال کی۔ ہوسیز کو یہ ڈرونز ایران کی جانب سے دیے گئے تھے۔ یو ایس سینٹرل کمانڈ کی ایک رپورٹ کے اکارڈنگ ایران کے پاس مڈل ایسٹ میں سب سے زیادہ اور ماڈرن بیلسٹک میزائلز ہیں، جو کہ 2000 کلومیٹر تک کی رینج رکھتے ہیں۔ ایران کی ڈرون ٹیکنالوجی، اس کی پروکسیز اور جغرافی کو دیکھیں تو باوجود اس کے کہ ایران پر دنیا بھر کے سینکشنز لگے ہیں، تو ایران ایک ایسا کنٹری کے طور پر سامنے آتا ہے جس کے پوٹینشل کے بارے میں بہت سی انسرٹینٹیز ہیں، چاہے اس کا نیوکلیئر پروگرام ہو یا پھر بیلسٹک میزائل پروگرام۔ انہی ریزنز کی وجہ سے ویسٹرن کنٹریز اس پر اٹیک نہیں کرتی۔ ایران کی پاور کا اندازہ آپ اس بات سے لگائیے کہ دنیا کے 2 موسٹ امپورٹنٹ چوک پوائنٹس اسٹریٹ آف ہارموز اور باب المندیب دونوں ہی ایران کی ٹارگٹ رینج میں ہیں۔ اب رشیا اور چائنا بھی ایران کو بیکنگ دے رہے ہیں اور اسے سپورٹ کر رہے ہیں۔ تہران میں اسماعیل ہانیے کی اسیسینیشن کے بعد رشین آفیشلز نے ایران کو یہ یقین دلایا تھا کہ اگر وہ اسرائیل پر ریٹیلیٹری سٹرائکس کرتے ہیں تو وہ ایران کا ساتھ دیں گے۔ دوستو، فی الحال تو ایران کی انٹرنل سیکیورٹی بہت ہی خراب پرفارم کر رہی ہیں اور ان پر کافی سوالات بھی اٹھ رہے ہیں، جیسے کہ اسماعیل ہانیے اور حسن نصر اللہ کی اسیسینیشنز اور ایران کی سیرین ایمبیسی پر اٹیک۔ اب ایران اسرائیل پر اٹیک بھی کر چکا ہے۔ اب کیا ایران اسرائیل اور یو ایس اے کا جوابی حملہ سہ پائے گا؟ یہ دوستو وقت ہی بتائے گا۔ آج کی ویڈیو میں اتنا ہی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کر دیں اور چینل کو سبسکرائب کر دیں۔